اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک نبوت و رسالت کا دروازہ بعثت خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ فرمان پروردگار عالم ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ سورہ احزاب کی 40ویں آیت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو اب قیامت تک کسی نبی یا رسول کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ایک کے بعد دوسرا نبی یا ایک رسول کے بعد دوسرا رسول بھیجنے کی ضرورت کیا تھی کہ کم و بیش 1,24,000 یا 1,82,000 انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ نے از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے، اور بالآخر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت و رسالت کا اعلان فرما دیا، جبکہ ان انبیاء کی ذمہ داری بھٹکی ہوئی انسانیت کی ہدایت کرنا اور عبد اور معبود کے رشتے کو استوار کرنا تھا، اور ہدایت کی ذمہ داری تا قیامت اللہ نے خود اپنے ذمے اٹھا لی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین کی تکمیل تک تو نبوت و رسالت کی ضرورت تھی، اور الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے بعد جب تکمیل دین و شریعت ہو چکی، تو اب یہ ذمہ داری ہدایت کی اور رہنمائی اللہ نے اپنے اولیاء کے حوالے کر دی۔ انسانیت جب تک بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی، نبی اور رسول خود آ کر اپنی شناخت کرواتے اور کار ہدایت بلا طلب انجام دیتے، لیکن جب انسانیت کا عہد شباب اور عہد بلوغت آیا، تو جس طرح تلاش رزق یعنی تلاش رزق جسمانی اس بالغ عاقل شخص کی اپنی ذمہ داری ٹھہری، اسی طرح رزق روحانی کی تلاش بھی اس کی اپنی ذمہ داری ٹھہرا دی گئی۔ ارشاد ہوا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اپنی ہدایت اور اللہ کی طرف ترقی کے لیے اس کی طرف اپنا وسیلہ
ڈھونڈو اور تلاش کرو، اور اس راہ میں جستجو، محنت اور جد و جہد کرو تاکہ فلاح یافتہ گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ اب اپنے لیے اپنا ہادی و رہنما خود تمہیں تلاش کرنا ہے، عقل پختہ اور تم باشعور ہو۔ ہمارے اولیاء ہدایت کی شمعیں اور مشعلیں فروزہ کیے اپنی خانقاہوں میں بیٹھے اور تمہارے منتظر ہیں، لیکن اب وہ تمہارے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں گے، بلکہ اے باشعور انسان، اب تجھے ان کی چوکھٹ پر خود حاضر ہو کر ان کی دہلیز بوسی کر کے ان کی بیعت کرنا پڑے گی اور اپنی رضا و رغبت کے ساتھ ان کی غلامی بخوشی اختیار کرنا ہوگی۔ پھر سید الاولیاء حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فیضان اولیاء کاملین کی شکل میں اکناف عالم میں پھیل گیا۔ چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی خانقاہیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے ساری دنیا میں قائم ہو گئیں، جہاں سے بندگی کی روح قلب مردہ میں پھونکی جانے لگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ رشد و ہدایت قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اسی سلسلہ ہدایت کی ایک زرعی شاخ سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نظامیہ، فخریہ اور سلیمانیہ و حافظیہ بھی ہے، جس کے رکن رکین اور سجادہ نشین میرے والد گرامی حضرت خواجہ سید شاہ ماجد حسین صاحب خیرآبادی علیہ الرحمہ بھی ہیں، جن کا وصال مبارک 24 محرم الحرام 1417 ہجری مطابق 11 جون 1996 عیسوی میں کراچی پاکستان میں ہوا۔ چونکہ میں ان کی اولاد میں بڑا بیٹا ہوں، اس لیے میں ان کی حیات مبارکہ کا ناظر و شاہد و گواہ ہوں۔ اس لیے جو کچھ عرض کروں گا خدا کو حاضر و ناظر جان کر بے کم و کاست سچ بیان کروں گا۔ عشق وہ صفت ہے کہ جس شخص کو میسر آ جائے اسے مخلوق خدا کا محبوب بنا دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ماجد میاں صاحب قبلہ کا عشق، جو تمام پسندیدہ اور عمدہ صفات کا منبع و مخرج ہے اور جو ولایت کے منصب تک رسائی کا ذریعہ ہے، میں نے اپنے کامل شعور کی منزل تک اس عشق کی جو فراوانی اور وفور حضرت قبلہ سید ماجد حسین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے روز و شب میں دیکھا ہے، باید و شاید حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہی حضرت کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور بے ساختہ وضو فرمانے لگتی تھیں۔ میرا اپنا ایک شعر اسی کیفیت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ عرض کیا ہے کہ نام آئے تو ساغر لگے آنکھوں کے چھلکنے، نام آئے تو ساغر لگے آنکھوں کے چھلکنے، یہ فرط عقیدت میں محبت کی ادا ہے۔ حضرت خواجہ سید
شاہ ماجد حسین صاحب خیر آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کا انفراد عشق حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھا، جس کے بعد یہ کہنا کہ سنت محبوب کی بجاوری اور نگرانی کا کیا التزام و اہتمام نہ ہوتا ہوگا۔ اسی طرح سلسلہ عالیہ کے اولیاء کاملین کا شجرہ طیبہ اور شجرہ طریقت کے احوال و حالات کی عملاً اتباع اور ان قدسی صفات ہستیوں کا احترام اور عزت اور مریدین کو اس کی تلقین فضو از مبالغہ تھی۔ اپنے سلسلہ طریقت کے بزرگوں اور پیروں سے عشق کی وہ مٹھاس جو اپنے مرشد اور پیر کے عشق پر منحصر ہے، یعنی اپنے شیخ کا عشق درجہ بدرجہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی راہ ہموار کرتا ہے۔ حضرت خواجہ شاہ ماجد حسین صاحب قبلہ کے قلب میں یہ شعلہ جوال و احتراق اور یہ ذوق و مذاق کا بحیثیت اولاد میں شاہد اور ناظر اور گواہ ہوں۔ بلا خوف تردید عرض کر رہا ہوں کہ میرے والد گرامی کی روح عشق کے سمندر میں غرق تھی۔ اپنے مرشد کریم اور تایا حضرت حافظ خواجہ سید امتیاز حسین صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا عشق ان کی زندگی کا ستون تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسالت و اصحاب و ازواج مطہرات کی شان میں معمولی سی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا آپ کے جلال اور غضب کا شکار ہوتا تھا۔ آپ کا مذہب عشق، آپ کا مشرب عشق، آپ کا دین عشق، آپ کا ایمان عشق، یہ عشق اعتقاد کی پختگی اور مضبوطی کا سبب ہے جو مکر شیطان سے مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے اور اس کی ضمانت ہے۔ یہ آپ کے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت شان سے ہوئی کہ ہمارے محلے کی مسجد کے منبر پر آقا علیہ تحیت و ثنا رونق افروز ہیں اور میرے والد ماجد کو حکم فرماتے ہیں کہ ببن میاں، یہ میرے والد رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرفیت تھی کہ ببن میاں ہمیں جامی کا سلام سناؤ، اور حکم ملتے ہی ابو نے حضرت جامی علیہ الرحمہ کا سلام حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک میں ایستادہ ہو کر پیش کرنے کی عالم رویا میں سعادت حاصل فرمائی۔ سلام علیک اے نبی مکرم، سلام علیک اے نبی مکرم، مکرم ترز آدم و نسل آدم، مکرم ترز آدم و نسل آدم۔ اور اس سلام کا مقطع ہے کہ کشادیم بار سفر در دیارت، کشادیم بار سفر در دیارت، چو جامی زبار گناہ پشتہا خم، چو جامی زبار گناہ پشتہا خم۔ ابو
اس کو ایک بار کہتے کہ جامی زبار گناہ پشتہا خم، اور بار بار تکرار کرتے کہ ماجد زبار گناہ پشتہا خم۔ اگر دامن وقت میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو میں یہ پورا سلام آپ حضرات کی خدمت میں ضرور پیش کرتا اور اس کی سعادت حاصل کرتا، چونکہ اس خواب کی وساطت سے مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا اور میرے سامنے ابو کا یہ عمل بھی موجود تھا کہ جب جب وہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے انہوں نے یہی سلام پیش کیا، تو میں نے بھی اپنے والد کی اس سنت پر عمل کیا کہ اپنی 4 بار کی اب تک 4 بار کی حاضریوں پر مولانا جامی علیہ الرحمہ کا یہی سلام بارگاہ رسالت میں مکرر تکرار کے ساتھ عرض کرتا رہا، جبکہ میرے اپنے کہے ہوئے بھی کئی سلام موجود ہیں۔ آقا علیہ التحیۃ والصلاۃ کی پسندیدگی کے آگے اپنے کلام کو پیش کرنا بڑی جسارت کی بات ہوتی، اس لیے میں نے ہمیشہ حضور کی پسندیدگی کا خیال سامنے رکھا۔ یہ ایک واقعہ ہی حضرت ببن میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ سلام سنا چکنے کے بعد سید الکونین خواجہ گہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب فرمایا اور مکر و شر شیطان سے محفوظ رہنے کی بشارت سے نوازا۔ آپ کے والد گرامی اور میرے دادا حضرت کا اسم گرامی حضرت حافظ سید اشفاق حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ حسنی حسینی سید تھے اور خواجہ ماجد حسین صاحب علیہ الرحمہ کی والدہ ماجدہ کا نام عقیل فاطمہ تھا۔ وہ ذی علم نہایت صابرہ و شاکرہ خاتون تھیں۔ ابھی آپ کی عمر صرف 5 برس کی تھی کہ والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا اور آپ کا بچپن یتیمی کی دھوپ میں جل کر گویا خاکستر ہو جاتا، لیکن آپ کے تایا اور مرشد حضرت خواجہ حضرت حافظ سید امتیاز حسین صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت خواجہ حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیر آبادی قدس سرہ العزیز اور درگاہ حضرت خواجہ حافظ سید محمد اسلم میاں صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین امتیاز میاں صاحب نے آپ کی پرورش اور سرپرستی بڑی شفقت و محبت سے فرمائی اور والد کی کمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ حضرت خواجہ حافظ سید امتیاز حسین صاحب خود لاولد تھے اور ان کی ساری توجہات کا مرکز ان کے 2 یتیم بھتیجے یعنی صاحبزادہ حضرت ماجد میاں صاحب اور صاحبزادہ حضرت اسحاق حسین صاحب یعنی میرے والد اور میرے چچا تھے۔ میرے چچا جان رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل فرمائی اور تحریک پاکستان طلبہ ونگ کے سرگرم مجاہد رہے اور غیر منقسم ہندوستان کے صوبے سندھ اور صوبہ سرحد میں پاکستان کے قیام کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنے میں
سرگرمی سے حصہ لیا اور قیام پاکستان کے ساتھ ہی ہجرت فرمائی اور وزارت امور خارجہ میں خدمات انجام دیتے ہوئے ترکی، ہیگ، ہالینڈ اور بینکاک میں مقیم رہے، جبکہ حضرت ماجد میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیم کی ابتدا قرآن مجید سے فرمائی اور تکمیل لاہور میں ہوئی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے تایا جان حضرت حافظ سید امتیاز حسین صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حافظیہ و اسلمیہ خیر آباد شریف انڈیا کے دست حق پرست پر بیعت سے مشرف ہوئے اور آپ کی مساعی جلیلہ سے سلسلہ عالیہ چشتیہ، نظامیہ، فخریہ، سلیمانیہ، حافظیہ و اسلمیہ کی نشت ثانیہ ہوئی۔ اپنے مرشد پاک کی بے حد اور مثالی خدمت انجام دی، یہاں تک کہ اپنے جسم و جان، سکھ اور چین، آرام اور آسائش سب شیخ طریقت کی خدمت پر قربان کر دیا۔ جناب شیخ نے آپ کو خلعت خلافت سے سرفراز فرما کر اپنا جانشین اور قائم مقام مقرر فرما دیا اور دوران علالت مرشد پاک ان کی حیات ظاہری میں ہی اعراض حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیر آبادی رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت خواجہ حافظ سید محمد اسلم میاں صاحب قدس سرہ العزیز کی عرس اعراض کی محافل اور تقریبات میں مریدین اور دیگر مشائخ عظام نے آپ کو بطور صدر مجلس پرتپاک استقبال کیا۔ ہمارے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر دامن وقت میں گنجائش کہاں۔ جسے دلچسپی ہو وہ میری تصنیف مثنوی پیران شجرہ چشتیہ میں دیکھ سکتا ہے۔ اور اب حضرت خواجہ سید ماجد حسین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے چند چیدہ و چنیدہ ملفوظات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ دنیا کو ہمیشہ طوائف اور زن قہبہ سے تعبیر فرماتے اور دنیاوی خوشیوں کے بارے میں یہ شعر کثرت سے دہراتے کہ خوشی پہ تکیہ نہ کرنا کہ یہ زن قہبہ کبھی کسی کے لیے ہے، کبھی کسی کے لیے۔ آپ فرماتے کہ دنیا کی طلب اور اس کی فکر بیکار بات ہے، ہاں اللہ کی ذات کو اپنا مقصود ٹھہرانا مردانگی ہے۔ آپ فرماتے کہ بدعقیدہ کے لیے عبادت بھی سراسر ایک دھوکہ ہے، کیونکہ درست عقیدے کے بغیر عبادت قبول بارگاہ خداوندی ہے ہی نہیں۔ آپ فرماتے کہ عمل پر غرور اور تکبر نجدیوں کا مکر ہے اور عمل پر جنت کا یقین شیطان کا جال ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی رحمت کے بغیر نجات کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ آپ زور دے کر فرماتے کہ اہل حدیث کی صحبت زہر قاتل ہے، جو ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ،
امام مالک، امام شافعی وغیرہم کے منکر ہیں، وہ خبیث ہیں۔ آپ مولانا روم کا یہ شعر اکثر و بیشتر ہمیں سناتے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین فرماتے کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت تمہارے اندر برائیاں داخل کر دیتی ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کے بارے میں سوال کیا جاتا تو مسکرات کر فرماتے کہ ناسمجھ لوگ، فرماتے تھے کہ مستقل مزاجی اور خلوص نیت نفع بخشتے ہیں، بے شک کم عمل کرو لیکن محبت کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ کرو، اس سے گناہوں سے لگے روح کے زخم مندمل ہو جائیں گے۔ فرماتے تھے کہ مخلوق خدا کی خدمت بے لوث کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بے لوثی اور یہ بے طلبی فضل الہی سے متصل کر دیتی ہے۔ اور مولانا روم علیہ الرحمہ کا یہ شعر بارہا ارشاد فرماتے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، یعنی اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ بے شک آپ ایک باکرامت بزرگ تھے، لیکن چونکہ کرامات کا اظہار و اعلان ہمارے بزرگوں کو محبوب و مرغوب نہیں، اور بقول شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز، کرامات کا صدور اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب سالک کاملیت کی 70ویں یعنی 17th منزل طے کر لیتا ہے۔ اگر سالک اس وقت ان کرامتوں کے چکر میں پھنس جائے تو آئندہ کی 83 منازل کون سر کرے اور کیسے سر ہوں؟ ایک تو وقت کی کمی، دوسرے یہ فرمودہ محبوب الہی ہم یہاں کرامات سے صرف نظر کر رہے ہیں، لیکن مثنوی پیران شجرہ چشتیہ میں کرامات کا بیان موجود ہے۔ اس مختصر پر اکتفا کرتے ہوئے فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرما کر بروز قیامت فائز المرام فرمائے، اور اولیاء کرام اور صلحائے امت کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔